السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. حضرت محترم، رمضان مبارک کے احکام و مسائل آپ کے سامنے بیان کی جا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے روزہ داروں میں سے وہ لوگ جو کہ زیادہ تر بیمار رہتے ہیں یا ان کی ایسی بیماری ہے جو کہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی اور جس کی وجہ سے وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتی، اور دوسرا شخص وہ ہے جو سفر میں رہتا ہے، مسافر ہے. تو ان دونوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے روزے کی رخصت دی ہے کہ اگر یہ روزہ رمضان میں نہیں رکھ سکتے تو رمضان کے بعد جو ہے وہ اس کی تعداد کو پورا کر لیں. 1 رہ گیا، 2 رہ گیا، 3 رہ گیا، جتنے بھی رمضان کے بعد اس کی تعداد کو پورا کر لیں. تو سب سے پہلے جو ہے وہ اگر سفر کی بات کی جائے تو آج ہمارے پاس سہولیات موجود ہیں، تو اگر کوشش ہو کہ روزہ رکھ لیا جائے. ہاں، اگر کوئی مسئلہ مسائل پیش آتا ہے یا کوئی ایسی کوئی پریشانی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے روزہ توڑنا ہو تو توڑ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کی قضا بعد میں پوری کرنی پڑے گی. نہ کوئی کہتا ہے کہ میرا سفر جو ہے وہ کافی مشکل ہے تو میں نہیں رکھ سکتا، بعد میں رکھ لوں گا، وہ بھی رکھ سکتا ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ روزہ رکھ لے، کیونکہ بعد میں جو ہے وہ انسان روزہ نہیں رکھ سکتا. کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ رمضان کے کئی روزے جو ہیں وہ کسی کے رہ جائیں تو وہ بعد میں اسے رکھے ہی نہیں جاتے، پورا سال گزر جاتا ہے. تو اسی لیے کوشش کرے کہ اگر ممکن ہو تو رکھ لے. رخصت دی ہے لیکن کوشش کرنی چاہیے. دوسرا جو ہے بیمار کے متعلق کہ کوئی شخص دائمی بیمار ہے جو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، اس کے متعلق اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ وہ کسی کو روزے رکھوا دے. اگر وہ رکھوا بھی نہیں سکتا، ایک شخص دائمی بیمار بھی ہے اور غریب بھی ہے، وہ خود مستحق ہے، تو وہ کسی کو رکھوا نہیں سکتا، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے رخصت دی ہے. لیکن جو رکھوا سکتا ہے وہ رکھوا لے. ابھی کچھ دن پہلے ایک دو دوستوں نے اس کے متعلق پوچھا کہ ہم اگر کسی کو روزہ رکھوانا ہو تو ہم کس طرح سے رکھوائیں، کیا دیں، کس طرح سے دیں. دیکھیں، ہر چیز کے متعلق جو ہے وہ ہمیں علم ہے. اگر آپ خود اچھا کھاتے ہیں اور کسی کو روزہ رکھوانے لگے ہیں ہلکی پھلکی چیز کا تو یہ آپ غلط کر رہے ہیں. آپ جو خود کھاتے ہیں تو اگر کسی کو اپنے بدلے رکھوانا ہے، اپنے آپ نہیں رکھ سکتے، دائمی بیمار ہے، کوئی مسئلہ مسائل ہے، اگر کسی کو رکھوانا ہے تو وہی اس کو کھلائیں پلائیں یا اسی کے مطابق اس کو کیش دے دیں یا جو بھی آپ نے دینا ہے، جو آپ خود استعمال کرتے ہیں، جس طرح کی چیزیں آپ خود استعمال کرتے ہیں، جو آپ خود کے لیے پسند کرتے ہیں، وہ اس کو دے کر اس کا روزہ رکھوائیں. خود آپ گوشت کھاتے ہیں اس کو دال کے پیسے دے دیں، یہ طریقہ کار غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو خود کے لیے پسند کرتے ہو. تو یہ جو مین 2 چیزیں ہیں اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. تو اگر روزہ رہ گیا ہے تو اس کی بعد میں تعداد پوری کریں. اگر کوئی نہیں رکھ سکتا تو وہ کسی کو رکھوا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ.